ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ بیان کریں گے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیسے ایک اللہ والے نے ایک پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی بنا دیا۔ ہماری صرف یہی گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہنا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جس میں قدرت کی بے انتہا نعمتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو دنیا کی ہر نعمتیں عطا کی تھی، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ بدقسمتی سے وہاں کے سب لوگ کافر تھے، اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کرتے تھے۔ وہاں کے سبھی انسان دولت مند تھے، کسی بھی انسان کے پاس دولت روپے کی کمی نہ تھی۔ ان کے پاس نہریں تھی، دریا تھے، باغ تھے، دنیا کی کوئی بھی چیز کی کمی نہ تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود انسان مغرور ہو جاتا ہے۔ وہاں پر پوری کی پوری بستی دولت مند تھی، کسی بھی انسان کے پاس کوئی چیز کی کمی نہ تھی۔ وہاں پر کافروں کے گھر زیادہ تھے اور مسلمانوں کے گھر صرف اکا دکا تھے، اور ان کافروں کا سردار ایک پنڈت تھا جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جسے وہ بے انتہا پیار کرتا تھا، اور اس کی بیٹی بہت ہی زیادہ مغرور تھی۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتی تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، مگر مسلمانوں کو وہاں پر دیکھنے پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ پنڈت کی بیٹی کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ وہاں کے مسلمان اس سے بہت ہی زیادہ تنگ تھے۔ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا کرتی تھی۔ اگر کوئی اس کی بات نہ مانتا تو وہ اس پر کالا جادو کر کے جانور بنا کر اسے اپنے اشاروں پر نچایا کرتی تھی۔ اس بستی میں صرف چند مسلمان تھے جسے پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ جب اس پنڈت کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا، پھر ان مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے مسلمان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تعالیٰ، ہماری جو نسل یہاں پر چند بچی ہے آپ اسے بچا لے۔ پنڈت کی بیٹی نے یہاں پر ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، کوئی بھی یہاں پر ہمارے حال پر رحم کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے پاس نہ تو دولت ہے نہ ہی جسمانی طاقت۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی ایسا مسیحا بھیج دے وہ دولت کے ساتھ ساتھ اس جادوگرنی کو بھی ہرا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھے انسان کی دعا قبول فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر ایک نیک آدمی کو بھیج دیا، بلکہ وہ اللہ والا اس بستی میں یوں ہی داخل نہیں ہوا۔ ایک دن بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ ایک دن وہ پنڈت باہر جنگل کی طرف سیر کرنے کے لیے نکلا۔ بڑی شان سے وہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا۔ پھر اچانک ایک زہریلا سانپ ان کے سامنے آ گیا۔ اگر وہ پنڈت چاہتا تو وہ اسے اپنے جادو سے ختم کر سکتا تھا، مگر وہ سانپ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا۔ اس زہریلے سانپ نے اس کے قریب آ کر اسے ڈس لیا۔ وہ وہاں پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ان کے غلاموں نے اس کی وہ حالت دیکھ کر اسے فوراً گھر لے آئے۔ جب اس کی بیٹی نے اپنی والد کی وہ حالت دیکھی، پھر اس نے بستی کے بڑے بڑے ڈاکٹر اور حکیم اپنے گھر بلا لیے۔ وہ اپنے ہنر کے ماہر تھے، لیکن وہ اپنی بہت سی کوشش کے باوجود بھی ناکام ہو رہے تھے۔ زہر بڑی تیزی سے پنڈت کی جسم میں پھیلتا جا رہا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی اس زہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ خود بھی بہت ہی بڑا عالم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنا علاج نہ کر سکا، بلکہ اسے تو ہوش بھی نہیں تھا۔ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود، اتنا روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود، اتنا بڑے بڑے اپنے ہنر میں ماہر بلائے ہوئے حکیموں کے باوجود زہر کو جسم سے نکال نہیں سکے۔ اس وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ اس درویش کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ اس درویش نے اس کے گھر کے پاس آ کر اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ وہاں کے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کس سے ملنا چاہتے ہو؟ پھر اس درویش نے کہا کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے، میں بس اس سے ملنے آیا ہوں۔ پھر وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو اور آج سے پہلے کبھی ہم نے تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے یہاں پر۔ درویش نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔ پھر درباریوں نے کہا کہ تم ہو کون اور یہاں پر کرنے کیا آئے ہو؟ پھر اس درویش نے کہا کہ میں ایک حکیم ہوں اور اس کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ درباریوں نے اس کی حالت دیکھ کر اس پر زور زور سے ہنسنے لگے، کیونکہ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے اور حلیے سے ہی غریب لگ رہے تھے۔ درباریوں نے کہا کہ اے بھائی، تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے، حالانکہ ملک کے بڑے بڑے ڈاکٹر اور حکیم بلائے گئے اور وہ بھی اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے، تو تم کیسے کرو گے اس کا علاج؟ درویش نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو مجھے اندر آنے دو۔ پھر غلاموں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر آئے اور آ کے پنڈت کی بیٹی کو کہا کہ باہر ایک غریب آیا ہے، حلیے سے فقیر لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پنڈت کا علاج کر دوں گا۔ جو زہر تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے میں اسے نکال کر پھینک دوں گا۔
اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے اندر بلاؤ۔ جب وہ درویش اندر آیا اور دیکھا کہ پنڈت زہر کے درد میں تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹک رہا ہے، وہ درویش پیر کے پاس آیا جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا اور اس جگہ پر تھوک کر فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ پنڈت کی بیٹی اور وہاں کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کون پاگل تھا جو تھوک کر یہاں سے بھاگ گیا اور اسے کوئی پکڑ بھی نہ سکا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر پنڈت کی بیٹی غصے میں آ گئی۔ یہ تو سردار کی شان میں گستاخی ہے، تم لوگ اس تھوک کو صاف کرو اور میں اسے ابھی ایک جانور بنا کر لاتی ہوں۔ لیکن وہ جیسے ہی تھوک صاف کرنے کے لیے ٹانگ کے قریب گیا، پھر وہ حیران ہو کر رک گیا اور اس جگہ پر جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا اس تھوک کو اچھی طرح سے مل دیا۔ پھر اس کی بیٹی کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اس پاگل نے میری باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا ہے اور آپ اسے مل رہے ہو۔ اس نے پنڈت کی بیٹی کو کہا کہ آپ 1 منٹ صبر کرو۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس ٹائم تک زہر کا اثر ختم ہو چکا تھا، وہ ٹانگ جو کٹنے کی حالت میں تھی وہ اب اپنی پہلی حالت میں آ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ پنڈت ہوش میں آنے لگا۔ جیسے ہی پنڈت ہوش میں آیا تو پھر اسے فقیر کے قصے کا جائزہ ملا۔ پھر اس پنڈت نے کہا کہ ارے بھائی، وہ تو ایک میرے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا اور تم لوگوں نے اس کو پاگل کہا، تم لوگوں نے اس کو ایسے ہی یہاں سے جانے دیا، اس کا تو بہت بڑا احسان ہے میرے پر۔ تم لوگ جاؤ اور اس فقیر کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ پنڈت کے کہنے پر درباری نکلے اسے ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ چاروں طرف پھیل گئے اسے ڈھونڈنے کے لیے، لیکن کہیں پر بھی اس درویش کو کسی نے نہ دیکھا۔ لیکن جب ایک جنگل میں داخل ہوئے، وہاں پر ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس درویش کو دیکھ رہے تھے، یہ کیا کر رہا ہے اور کس طرح کی عبادت کر رہا ہے؟ ہم تو اپنے بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ نہ جانے کسے سجدہ کر رہا ہے۔ لیکن پنڈت کا حکم تھا، اس درویش کو فوراً پکڑا گیا اور پنڈت کے سامنے پیش کیا گیا۔ پنڈت نے کہا کہ آپ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سب سے پہلے تو اپنے لوگوں کے کیے ہوئے سلوک پر معافی چاہتا ہوں، لیکن آج میں آپ کی وجہ سے زندہ ہوں۔ ہماری گناہ گاروں کی آنکھیں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ نے احسان کیا ہے میرے پہ اور یہ احسان میں ضرور چکاؤں گا۔ آپ کو گھوڑا چاہیے یا پہننے کے لیے لباس؟ فقیر نے مسکراتے ہوئے پنڈت کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے۔ اگر میں یہ لباس پہن کر گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ پنڈت نے کہا کہ آپ فکر مت لو، آپ کو گھوڑے کے ساتھ ساتھ نوکر چاکر بھی دیے جائیں گے۔ درویش بولا، اچھا، اتنا مال، دولت اور ملازموں کے ساتھ اپنی راج گاہ میں کیا اکیلا رہوں گا؟ پنڈت بولا، حضور آپ پریشان مت ہو، یہ میری بیٹی ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ اس کی بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میرا باپ کیا کہنے والا ہے؟ نے کہا کہ میری بیٹی جسے آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے، اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، لیکن ایک شرط ہے، جو کچھ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ میرے ملازموں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم تو بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جسے آپ سجدہ کر رہے تھے وہ تو آپ کا رب ہے نا، آپ تو مسلمان ہیں نا، اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ سب کچھ لے لے اور اپنے مذہب کو چھوڑ دے۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ مجھے یہ سب کچھ دے رہے ہیں، آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی ہے کہ میری بہت سی اولادیں ہوں، اگر آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے، آپ مجھے بتائیے اگر ان بچوں میں سے خدا نہ خواستہ کسی بچے کو کچھ ہو جاتا ہے تو رونا کسے پڑے گا؟ پنڈت نے کہا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر رونا آپ کو پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولے، اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا پڑے گا، پھر پنڈت جی آپ اپنا گھوڑا، یہ قیمتی لباس اور اپنی بیٹی اپنے پاس رکھیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ ساری چیزیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے، میں اپنی جان دے کر بھی مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا میں اس کی عبادت چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے؟ مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے اور یہ سب نعمتیں مجھے وہاں مل ہی جائیں گی، اسی لیے میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے یہاں پر بھیجا ہے، بس وہ مقصد پورا ہو جائے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ پنڈت نے پوچھا کہ کیا مقصد ہے آپ کا؟ فقیر نے کہا کہ یہاں پر مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے مسیحا بن کر آیا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگا۔ پنڈت نے درویش کو رک جانے کو کہا اور بولا کہ میں نے تجھے مال دے کر آزمایا، میں نے تجھے ہر طرح سے جانچ لیا، لیکن تم اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ اگر تم یہی کرنے کے لیے آئے ہو تو تمہیں ڈر نہیں ہے کہ ہم کتنا طاقتور ہیں
اور میری بیٹی کے پاس وہ طاقت ہے تمہیں کھڑے کھڑے یہاں پر جانور بنا سکتی ہے۔ فقیر نے کہا کہ اس نے تو جانور بہت ہی کمزور لوگوں کو بنایا ہے، اسے کہو کہ مجھے جانور بنا کر دکھائے تو پھر میں اس کا جادو مانوں گا۔ پنڈت نے کہا کہ جاؤ بیٹی، جا کر اس پر وار کرو۔ اس کے وار کرنے سے پہلے درویش نے اس کو ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جو انسان کھڑے تھے ان میں سے سب سے اونچا قد اسی کا تھا۔ پھر وہ اللہ والے کے پاس آنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا زہر اگلنا چاہتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کیا کرنے والی ہے۔ اسی وقت اس نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی، وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھی؟ تیزاب تھا، جس سے اس کا آدھا چہرہ جل گیا۔ اس کا چہرہ جل کر کالا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ پورا جسم جل کر ختم ہو جائے، وہ پنڈت بھاگتا ہوا آیا اور اس درویش کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت، مجھے آپ اس گستاخی کے لیے معاف کر دیجئے۔ میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا۔ میں نے آپ کو آپ کے مذہب سے ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ فقیر نے کہا کہ ہم زبردستی کسی کو بھی اپنے دین میں شامل ہونے کے لیے نہیں کہتے، مگر تم لوگ ہمارے مسلمانوں پر جو ظلم کرتے ہو، ہم بس اس ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے، اس کو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پنڈت کہنے لگا کہ اگر میری بیٹی اپنی اصل حالت میں آ جائے گی تو آج کے بعد وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں آپ سے اس کی طرف سے دل سے معافی چاہتا ہوں۔ بلکہ میری بیٹی نے جو کچھ کیا ہے، آج کے بعد وہ ایسا کالا جادو اور کوئی گندا عمل نہیں کرے گی اور کسی بھی مسلمان پر کوئی سختی نہیں کرے گی۔ بس آپ اسے دوبارہ سے انسان بنا دے۔ پھر اس اللہ والے نے اس چھپکلی پر پھونک ماری تو پھر وہ دوبارہ سے انسان بن گئی۔ پھر وہ فقیر کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو بہت کمزور سمجھا۔ آپ تو اپنے حلیے سے فقیر لگ رہے تھے۔ آپ نے میری باپ کی ٹانگ سے زہر کو ہٹایا، اس کے باوجود بھی میں آپ کی جان کی دشمن بن گئی۔ میں تو چاہتی تھی کہ میں آپ سے بدلہ لوں، لیکن اس کے بعد میں خود عذاب میں پھنس گئی۔ آج میں اپنے باپ کے ساتھ دست مبارک پر مسلمان بننا چاہتی ہوں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان کو تنگ نہیں کرے گا، بلکہ آپس میں سب جڑ کر بھائی بھائی رہیں گے اور سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں سے پنڈت اور پنڈت کی بیٹی نے اسلام قبول کیا۔ پھر پنڈت نے اس اللہ والے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروا دی اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ کل تک جو لوگ برائی کرتے تھے، آج وہ اچھائی کے کام کرنے لگے، ایک اللہ والے کی کرامت سے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل حقیقت واقعہ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اور اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔ تو دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔